فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات بر محمد. قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں، آج کی خبر آپ سب حضرات کو معلوم ہے. خدا ان کی روحوں کو شاد فرمائے، ان کو معصومین کے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے آج جو لوگ عشق حسین کے بنیاد پر مارے گئے ان کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیجیے. آج دنیا میں جہاں بھی کوئی شیعہ مارا جاتا ہے
اس کا جرم کیا ہے؟ اس کی خطا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ عاشق اہل بیت ہے؟ اور تو کوئی دوسرا جرم نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خدا جہاں جہاں عاشقان اہل بیت بستے ہیں رہتے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تجھے واسطہ ہے حسین کے اس کڑیل جوان کا۔ اور جو لوگ دشمن عزاداری ہیں، دشمن اہل بیت ہیں، دشمن خاندان پیغمبر ہیں، یا اللہ بحق صاحب الزمان ان سب کو نیست و نابود فرما۔ اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما، ورنہ ان کو نیست و نابود فرما۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے دشمنان اہل بیت کو، یہ سمجھ لینا چاہیے دشمنان عترت اطہار کو کہ یزید کا وجود ختم ہو گیا، حسین کا روضہ ہر دل میں موجود ہے نا۔ آج وہ لوگ جو یزید کی حمایت میں بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں ان سے پلٹ کے پوچھئے کہ بتا دو اچھا قبر یزید کہاں ہے، یزید کی قبر کہاں ہے، یزید کی قبر تک کا۔ خیر وہ تو پرانا تھا نا، ابھی چند برسوں پہلے اپنے زمانے کا ایک یزید بن کے ابھرا، سمجھ گئے آپ نا۔ اس انسان نے باقاعدہ، ابھی بھی نشانات موجود ہیں، کام چل رہا ہے الحمدللہ، روزوں پر گولیوں کے نشانات ہیں صدام کے زمانے کے، ہے نا۔ لیکن الحمدللہ آج اس وقت جو مجمع کربلا معلی میں ہے، اس وقت جو مجمع کربلا معلی میں، تو اس کے باوجود بھی ان کو سبق نہیں مل رہا ہے کہ تم ایک سالک لکھنوی ایک شاعر ہوا کرتے تھے، بہت اچھے شاعر تھے، ان کا ایک شعر اس وقت یاد آ رہا ہے مجھ کو اسی کلنگ کے اوپر، حرف غلط نہیں ہوں، حرف غلط نہیں ہوں، بیکار ہے یہ کوشش، ابھروں گا اور مٹ کر برباد کر کے دیکھو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا ظلم تاریخ میں تشیع کے ساتھ ہوا ہے، عاشقان اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے، اتنا ظلم کسی قوم پر نہیں ہوا ہے۔ اور اتنے ظلم کے بعد میرے خیال میں کوئی اور قوم ہوتی تو شاید وہ باقی نہ بچتی۔ آج شیعت کا وجود یہ خود ایک اعجاز ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ اتنے مظالم کے باوجود ایک، اب وہ پھر بات گھومتی جا رہی، چلیے جتنا اللہ توفیق دے، کیسے کیسے مظالم ہوئے ایک، اور آپ کو پتا کتنی مشقت سے ہم تک یہ میراث پہنچی ہے۔ ایک امام کے صحابی گزرے ہیں ابن ابی عمیر، کیا؟ ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر کو اریسٹ کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، جرم عشق اہل بیت، محبت اہل بیت۔ اور اب ابن ابی عمیر پر یہ سختی ہوئی کہ بقیہ شیعوں کے نام بتاؤ۔ حکم دیا گیا 100 کوڑے ابن ابی عمیر کو مارے جائیں۔ 100 کوڑے مارے گئے اور ابن ابی عمیر نے جو ہے وہ زبان نہیں کھولی۔ جب اس کے باوجود ابن ابی عمیر کی زبان نہیں کھلی تو اب حکم ہوا کہ 100 اور 100 کوڑے، 200 کوڑے کسی کی پیٹھ پر، یہ پڑھنا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ جب یہ 100 پر بھی نہیں بولے تو پھر ہوا کہ 100 اور مارو۔ ابن ابی عمیر کہتے ہیں، دیکھیے تائید کہاں سے ہوتی ہے، ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ جب دوسرا سینکڑا شروع ہوا تو میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ میں نے یہ سوچا کہ چلو ایک آدھ کا نام بتا کر کے جان بچا لو۔
ابھی دماغ میں یہ تصور آیا تھا کہ تب تک میرے کان میں کوئی غیبی آواز آئی، ابن ابی عمیر اتق اللہ، ابن ابی عمیر ڈرو، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو. کہ یہ جملہ آنا تھا کہ میں اور محکم ہو گیا. 200 کوڑے کھا لیے مگر عاشقان اہل بیت کا نام میری زبان پر نہیں آیا. یہ تو ان کا حال ہے. اب آئیے یہ ابن ابی عمیر کتنے بلند تھے، ان کی گرفت، اور یہ بہت بڑے تاجر تھے. ابن ابی عمیر جو ہے وہ آج کی زبان میں کہا جائے تو ملیونر آدمی تھے، بڑے تاجروں میں ان کا شمار تھا. جب یہ اریسٹ ہو گئے تو ان کا مال ادھر ادھر، کوئی جو ہے وہ اونٹ لے کے جا رہا ہے تو کوئی یہ لے کے جا رہا ہے، جس کے پاس جو آیا. جب تو وہ گرفتار ہو گئے. ان کی بہن تھی ابن ابی عمیر کی، ان کی بہن گئی دھیرے سے اور ان کے جو ہے وہ دوستوں کو تلاش کیا. اور اب وہ کوئی لکڑی ایسی ہوتی ہے کہ اب وہ لکڑی کا نام تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا یہاں کہا جائے گا. بہرحال لکڑی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر 100 سال بھی وہ مٹی کے نیچے پڑی رہے تو خراب نہیں ہوتی. ابن ابی عمیر کی بہن نے کہا کہ مجھ کو اس لکڑی کا ایک باکس چاہیے. ان کے دوستوں نے وہ باکس بنوا کے دیا. کیا کرو گی؟ کہا مجھ کو کام ہے، جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے. اس کے بعد ابن ابی عمیر کے پاس کچھ کاپیاں تھیں جس پر انہوں نے احادیث اہل بیت جو سنی تھی اس کو لکھ رکھا تھا. ان کی بہن نے وہ سارے ان کے دفاتر، کاغذات، حدیث کی کاپیاں کہیے، کتابیں کہیے، اس کو اس بکس میں رکھا اور لے جا کر کے ایک جگہ زمین میں دفن کر کے برابر کر دیا. کسی دوست نے ابن ابی عمیر کے کہا ان کی بہن سے کہ مال سارا لٹا جا رہا ہے، اس کی پرواہ تم کو نہیں، چند کاپیاں بچانے کے چکر میں تم پریشان ہو. تو اس نے کہا یہ مال دنیا ہے، خدا چاہے گا وہ آزاد ہوگا، پھر اللہ دے گا، پھر کما سکتا ہے، مگر یہ علوم آل محمد ہے جو ضائع ہو جائے گا تو پھر نصیب نہیں ہوگا. یہ عشق، یہ عشق. ہم واقعا آج کتنے اچھے ماحول میں یہاں ہیں. اللہ کا لاکھ کرم ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ احسان ہے. لیکن ہمارے ہی بھائی آج کے زمانے میں، پرانے زمانے میں جن لوگوں نے مصیبتیں برداشت کی وہ تو تاریخیں بھری پڑی ہیں اور بزرگوں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں. ہمارے ہندوستان میں لکھی گئی کتاب کئی جلدوں میں جس کا نام ہی ہے مصائب الشیعہ. اگر جو ہے وہ توفیق ہو اور کوئی آپ کا جاننے والا ہو منگوا سکیے، منگوائیے، پڑھیے. تو اس میں پوری تاریخ تشیع موجود ہے کہ کب کب کہاں کہاں کس طریقے سے شیعت کے اوپر ظلم ہوا ہے. مصائب الشیعہ چند جلدوں میں یہ باقاعدہ جو ہے وہ چھپ چکی ہے. آج بھی ہم جو ہے وہ ہندوستان میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزادی سے جلوس نکالتے ہیں، ہم آزادی سے مجلسیں کرتے ہیں. اس وقت رات کے تقریباً 1:30-2 بج رہے ہیں. جہاں تک میری بات ہوئی ٹیلی فون پر لوگ جو ہے جلوسوں میں گئے ہوئے ہیں، گاؤں دیہات جلوس نکل رہے ہیں. حتیٰ کہ مجھ کو جو ہے وہ ایک گاڑی کی ضرورت ہوئی. میں نے فون کیا کہ بھائی یہاں سے تم مولانا کو اٹھا کر کے میرے گھر تک پہنچا دو. اس نے کہا کہ میں جلوس میں ہوں مولوی صاحب، میں نہیں کر سکتا ہوں اس وقت. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ بڑے سکون سے، یہاں آپ سکون سے ہیں، انڈیا میں ہم سکون سے ہیں. لیکن ہمارے وہ بھائی آج ان کے گھر والوں سے پوچھیں کہ جن کا بھائی نکلا تھا عزائے حسین کے لیے، جس کا باپ نکلا تھا عزائے حسین کے لیے، جس کا عزیز نکلا تھا عزائے حسین کے لیے. بہرحال میری آواز وہاں تک تو نہیں جا رہی ہے، لیکن میں ان شہداء کی روح کو خطاب کر کے کہوں گا کہ جانتے ہو اہل بیت پہ جان دینے والوں کا مرتبہ کیا ہے. اہل بیت کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں. اگر آج تمہاری جان گئی ہے بنا میں اہل بیت تو پھر کل تم ہی وہ ہوگے جو ہم لوگوں کی شفاعت کرو گے. اس لیے کہ ہم نے تو مصیبت برداشت نہیں کی، ہم تو اذیت میں نہیں رہے، ہم تو سکون سے رہے، لیکن تم نے اذیتیں برداشت کی ہیں. یقیناً تمہارا مرتبہ ہم سے بلند ہے. ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تمہاری روح کو شاد کرے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. لیکن ہم تم سے یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ کل کو قیامت میں تم ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کرو گے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں آج 7ویں مجلس ہے، ڈیلی اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا. جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں
اضافہ کرتے جائیں گے. آج جو بھی شہید ہوا ہے وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گیا ہے؟ مال لے کے گیا, دولت لے کے گیا, حکومت لے کے گیا, کہنے عشق اہل بیت کی دولت لے کے گیا ہے. قرآن نے وعدہ کیا ہے نیکی لے کے آؤ گے ہم اضافہ کریں گے. آج ان کی نیکیوں میں اللہ کیا دے گا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن آپ کی تسکین کے لیے, آپ کے سکون کے لیے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی تکلیف ہوگی, آپ کو بھی جو ہے وہ تعزیت کی ضرورت ہے, آپ کو بھی تسلیت کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو یہ جتنی مصیبتیں ہو رہی ہیں نا اس کو برداشت کرنے کے لیے ایک آیت آپ ذہن میں رکھیں. وہ آیت اگر ہمارے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ ہر مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا. یہ مصیبت ہم سب کے لیے, یہ تشیع کا قتل کسی ملک کا قتل نہیں ہے, کسی علاقے کی بات نہیں ہے, کسی بستی کی بات نہیں ہے. جہاں جہاں شیعہ ہے اس کو تکلیف ہوگی, جہاں جہاں عاشق اہل بیت اس کو تکلیف ہوگی. صبر کے لیے جس آیت کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے, دہراتے رہیے. اللہ آپ کو سکون عطا کرے انشاءاللہ, ان کے رہ جانے والوں کو سکون عطا کرے انشاءاللہ. ارشاد ہو رہا قرآن میں قل اعملوا, جو چاہو کرو. یہ شاید ایسے ہی دشمنان اہل بیت کے لیے ہو یہ آیت. قل اعملوا, میرے حبیب کہہ دیجئے جو چاہو کرو, لیکن یاد رکھو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَالرَّسُولُهُ, اس کا رسول دیکھ رہا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ, اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر ایک منٹ رکیے. مؤمنین دیکھ رہے ہیں کیا مطلب ہوا؟ آپ مومن ہیں نا, آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے نماز آج صبح کی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ مومن ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کوئی کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا, اور سب کہتے ہیں ہم مومن ہیں. اور قرآن کہتا ہے جو چاہو کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا رسول دیکھ رہا ہے, اور مومنین. کسی مومن کو کسی کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا گل کھلایا ہے. تو کیا معاذ اللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ, خاکم بدہن, قرآن غلط بیانی کر رہا ہے. کہ میرے بھائی قرآن نے تئید کہا ہے کہ مؤمنین دیکھ رہے ہیں. تو مومنین کی کیٹیگریز ہے نا, کوئی 7 درجے کا مومن ہے, کوئی 8 درجے کا مومن ہے, کوئی 9 درجے کا مومن ہے, آخری حد ہے کوئی 10 درجے کا مومن ہے. کہ یہیں پر ایمان ختم ہو گیا؟ کہ نہ, بس 10 درجے تک تو عام پبلک پہنچی ہے, لیکن کوئی ایسا بھی ہے جس کے لیے کہا گیا کہ یہ کل ایمان ہے. ایسا بھی ہے نا کہ کوئی کل ایمان ہے. اور جب کل ایمان ہے تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا رسول دیکھ رہا ہے, اور مومنین دیکھ رہے ہیں. تو نیچے سے کیوں شروع کر رہے ہو؟ اوپر سے شروع کرو. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کم از کم جو کل ایمان ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. جو کل ایمان ہے وہ دیکھ رہا ہے. اگر قرآن نے اتنا کہا ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا رسول دیکھ رہا ہے, والمؤمن, اور مومن دیکھ رہا ہے, تو ہم مومن کا مطلب علی لے لیتے, کل ایمان ہے وہ. لیکن قرآن نے کہا والمؤمنون, ایک نہیں مومنین دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں جو کل ایمان ہے وہ سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس دور میں علی دیکھ رہے تھے, حسن دیکھ رہے تھے, حسین دیکھ رہے تھے. آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے کل ایمان پردہ غیب میں ہے. ہمارے امام سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. اور اس امام نے کہا ہے, میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ جتنے مصائب قوم تشیع پر ہوئے ہیں اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا, اب تک مٹ جانا چاہیے تھا, اب تک برباد ہو جانا چاہیے تھا. یہ کیسے بچی ہے؟ خود کل ایمان نے کہا جو پردہ غیب میں ہے کہ اگر ہماری توجہات نہ ہوتی, اگر ہماری توجہات تمہارے اوپر نہ ہوتی تو دشمن تم کو پیس کے پی جاتے, دشمن تم کو ختم کر دیتے. تو ہمارے تسکین کے لیے کہ ہمارا امام ہمارے سر پر موجود ہے, ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے. اور آج پتہ نہیں, میرا عجیب, بار بار ادھر جانا چاہتا ہوں فضائل کی طرف, مگر عجیب سی اندر کی کیفیت ہو رہی ہے, پھر واپس چلا آتا ہوں. چلیے ذرا سا اسی امام کا ذکر کر لیں.
کہ جو امام موجود ہے اور ہماری مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے، جو امام موجود ہے جو ہمارے مسائل کو دیکھ رہا ہے، اس امام نے پتا ہے آپ کے لیے دعا کیسی کی ہے، وہ دعا سن لیجئے. پھر دیکھتا ہوں اللہ توفیق دیتا ہے جلدی جلدی تھوڑے سے فضائل پڑھ لوں، اس لیے کہ مصائب آج شہزادے کے ہیں تو تھوڑا وقت لگے گا بھی، تو جلدی مصائب بھی شروع ہوگا. صلوات بر محمد وہ امام جو پردے غیب میں، اس کو نوٹ کیجئے کہ ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا ہمارا امام کر رہا. ہماری ماں، ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار، کوئی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت وقت کا امام ہم سے کرتا ہے. حدیث سنیے آپ، امام کی دعا ہے. مرحوم سید ابن طاؤوس رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، جناب مرحوم سید ابن طاؤوس نے روایت نقل کی کہ سرداب میں، تہخانے میں، حضرت کو اپنے شیعوں کے لیے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا گیا. کیا فرماتے ہیں؟ پروردگارا شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا. اللہ، ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے ہیں. وفاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے فاضل طینت سے پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک رک جائیے، پھر بھائی کو بھائی سے محبت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. باپ کو اولاد سے محبت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. زوجہ کو شوہر سے محبت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. شوہر کو زوجہ سے محبت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کیا ہمارے معاشرے میں ایسا وقت نہیں آتا کہ جب بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، دوست دوست سے الگ ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کو آگ کر دیتا ہے، شوہر زوجہ کو طلاق دے دیتا ہے، بلکہ الٹا بھی ہوتا ہے کہ زوجہ شوہر سے طلاق لے لیتی ہے. بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں، صاحب اخبار میں آیا میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. میں نے کہا ارے آپ باپ ہیں، اولاد کو آگ کر دیا آپ نے. اور آگ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگ کرنے والا پھر جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. آپ نے اولاد کو آگ کر دیا تو باپ کا جواب کیا ہوتا ہے کہ بھیا اتنا نالائق آدمی روز کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے، میرا بیٹا کہلا رہا ہے، میری عزت کی بات ہے، عزت بچانے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں آگ کر دوں. دنیا کو بتا دو بھائی میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایک وقت وہ ہوتا ہے جب اپنی آبرو کی خاطر انسان اپنے بیٹے کو آگ کر دیتا ہے. میرے ساتھ ہوا ہے، شادی ہوئی اور اچھے خاصی رقم خرچ کی اس زمانے کے اعتبار سے. اس بندہ خدا نے 20-22 لاکھ روپے آج سے 10-15 سال پہلے، آپ کے یہاں کے میرے خیال میں ہو گیا 40-50 لاکھ روپے ہو گئے. 20 سال پہلے اس آدمی نے 15 سال پہلے خرچ کیا. شادی کے 6 مہینے بعد ایک دن آئے، کہنے لگے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ بات کیجئے مولانا سے، وہ طلاق چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ارے خیریت؟ کہنے ہاں وہ. میں نے کہا آپ لڑکی سے تو بات کر لیجئے، بیٹی سے اپنی بات کر لیجئے. میں تو خود تو پڑھتا نہیں، ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا ان سے، لیکن آپ اپنی بیٹی سے تو بات کیجئے. پھر آئے کرنے کے ٹھیک ہے مولانا رہنے دیجئے. اور بٹیا سے میں نے بات کی، وہ کہتی ہے بابا جو ہو گیا جانے دیجئے، برداشت کرتے ہیں. ہو گئی 2-4 مہینے کے بعد پھر وہ آئے، کہنے لگے نہیں مولانا بات کیجئے آپ، جو ہے وہ طلاق ہو ہی جائے، یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے. میں نے کیوں؟ لڑکی راضی نہیں دکھا، لڑکی نے بھیجا ہے کہ اب نہیں. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے کل داماد آیا تھا، اس کی جو کچھ کمیاں تھیں وہ تو اپنی تھیں، سنتے رہتے تھے، کل ہمارے ساتھ ہو گیا، وہ سارا لڑکی کے زیور ویور لے کے فرار ہو گیا. تو بیٹیا نے میری کہا کہ بابا سب برداشت ہے، اب چور کی بیوی کہلانا تھوڑی برداشت ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو ایک زوجہ شوہر سے طلاق لے رہی ہے، کاہے کے لیے؟ اپنی عزت کی خاطر، کہ بھیا میں چور کی بیوی نہیں کہلاؤں گی. ایک باپ اپنے بیٹے کو آگ کیے دے رہا ہے کہ صاحب مجھ سے اس سے مطلب نہیں، میں اس نالائق کا باپ نہیں کہہ. انصاف سے بتائیے، ایک بھائی کے اندر اتنی عزت ہے کہ وہ بھائی سے الگ ہو جائے؟ زوجہ اپنے کو اتنا عزت دار سمجھتی ہے کہ شوہر سے الگ ہو جائے؟ باپ اپنے کو اتنا عزت دار سمجھتا ہے کہ بیٹے کو چھوڑ دے؟ کیا ہمارے امام کے پاس عزت نہیں ہے؟ کیا ہمارے امام کے پاس آبرو نہیں ہے؟ اگر باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آگ کر دیا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، نکل جاؤ، تو کیا امام کو حق نہیں ہے کہ میں تم جیسے بے نمازیوں کا امام نہیں ہوں، میں تم جیسے نالائقوں کا امام نہیں ہوں، میں تم جیسے گنہگاروں کا امام نہیں ہوں؟ کیا واقعاً کل کے پرسوں کب میں نے عرض کیا کہ اہل بیت مظہر صفات خدا ہیں.
یہ یاد ہے نا کل ہی کی بات تھی کہ آل محمد اللہ کے صفات کا مظہر ہے. ایک صفت خدا کی یہ بھی ہے کہ بندہ جرم کرتا ہے, بندہ گناہ کرتا ہے, بندہ خطا کرتا ہے, اس کے باوجود اللہ کہتا ہے آ جاؤ توبہ کر لو, معافی مانگ لو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہے قرآن میں آیت موجود ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب میرے بندے پکارتے ہیں میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں. بس ان کو چاہیے کہ مجھے پکاریں, مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ رہے ہدایت پا جائیں. پھر یزید سے بڑا بھی کوئی مجرم ہے دنیا میں؟ ہے کون؟ اس کا باپ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی بڑا کوئی ہے. دیکھیے یزید نے سارے مظالم کیے امام حسین پر, اس سے بدتر کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یزید کی ہمت, یہ کافر ہے بے شک, یزید کافر ہے, بے دین ہے, لا مذہب ہے, لیکن یزید کی اتنی ہمت نہیں پڑی کہ وہ پبلک سے کہتا میں اللہ ہوں. کہا اس نے کہیں. فرعون یزید سے بھی آگے ہے. قرآن کہتا ہے اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا والا رب ہوں, چھوٹا موٹا بھی نہیں, بڑا والا رب ہوں. ایک دن اللہ نے فرعون کا کھانا بند کیا, بولیے, ایک دن اللہ نے فرعون کا کھانا بند کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن جو ہے وہ اللہ سے کہا پالنے والے یہ تیری بندگی سے انکار کر رہا ہے, اس کے باوجود تو اس کو کھانا دے رہا ہے. آواز قدرت آئی, موسیٰ اس نے بندگی سے انکار کیا ہے, میں نے ربوبیت سے تھوڑی انکار کیا ہے. یہ ہے اللہ کا مزاج. لاکھ مجرم ہو چلے آؤ, مرتے دم تک, آخر وقت تک توبہ کر لو, استغفار کر لو, معاف کر دیں گے, میرے بندے ہیں, سب کچھ. یہی مزاج اہل بیت کا ہے, خدا شاہد ہے, یہی مزاج اہل بیت. آخر وقت تک اب سے بہتر ہے, اب سے بہتر ہے, اب سے بہتر ہے, توبہ کر لو, آ جاؤ ہماری بارگاہ میں. تو یہاں تک تو چلیے غنیمت ہے, لیکن جو امام کا فقرہ اگلا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں, جس کے لیے میں اتنا وہ کیل کاٹے درست کر رہا ہوں. بھائی بھائی سے الگ ہو جا رہا ہے, شوہر زوجہ سے جدا ہو رہی ہے, باپ بیٹے کو آگ کر رہا ہے, نالائقی کی بنیاد پر نا. کیا ہم نالائق نہیں ہیں؟ کیا امام کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ جو ہے وہ نکل جاؤ, ہم تم جیسے نالائقوں کے امام نہیں ہیں؟ لیکن اب جملہ سنیے, اللہ اکبر. الہی پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا, میرے اللہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے خلق ہوئے ہیں. وفاضل طینتنا, ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں. اس کے بعد امام کا جملہ سنیے, جہاں باپ الگ ہو جاتا ہے, بھائی الگ ہو جاتا ہے, شوہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, لیکن امام آپ کے لیے ہمارے لیے کیا دعا فرما رہے ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے میرا مولا پالنے والے یہ شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے, فاضل طینت سے. قد فعلوا ذنوبا کثیرا, اے میرے اللہ میرے شیعوں نے بڑا گناہ کیا ہے. بارگاہ خداوندی میں خود اقرار کر رہے ہیں امام ہمارے گناہ کا. میں نہیں کہتا کہ ہمارے شیعہ بڑے پاک ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے جو ہے وہ نمازی, گناہگار ہیں, اس میں گناہگار ہیں. قد فعلوا ذنوبا کثیرا, ہمارے شیعوں نے بڑا گناہ کیا ہے. ہے کوئی باپ ہمارے جرم کو اپنے ذمہ نہیں لیتا کہ ہماری وجہ سے بیٹے نے یہ کر دیا, ہماری وجہ سے بھائی نے یہ کر دیا, کوئی لیتا ہے؟ لیکن ہمارے امام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے قد فعلوا ذنوبا کثیرا, انہوں نے بہت گناہ کیا ہے, مگر کیوں؟ اتکالا علی حبنا وولایتنا, ہماری دوستی اور ہماری محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے. جرم کا اقرار کر رہے ہیں اور اس کو اپنے کو ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبت کے پر بھروسہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے. اس کے بعد امام دعا کر رہے ہیں. پالنے والے ان کے گناہ کی دو قسمیں ہیں.
ان کا یا تو ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، تیری نافرمانی کی ہے، یا ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ ان کان ذنوبہم بینہم، ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد رضینا، اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، فاصفح عنہم، میرے اللہ میرے شیعوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، کون سی ماں محبت کرے گی اتنا؟ کون سا باپ محبت کرے گا اس قدر؟ ان کان ذنوبہم بینک و بینہم، اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، فاصفح عنہم، ان کو معاف کر دے۔ کیوں؟ لقد رضینا، ہم اپنے شیعوں سے خوش ہیں۔ عجب جملہ ہے، صدقے جائیں اس امام کے، صدقے جائیں اس مولا کے کہ انہوں نے گناہ کیا ہماری وجہ سے، لیکن اگر تیرے ان کے بیچ ہے خدا ان کو معاف کر دے۔ لقد رضینا، ہم ان سے خوش ہیں۔ وَإِن كَانَ، لیکن یہ جملہ میرے بھائیو آج نوٹ کر کے جاؤ، اتفاق سے ان پنڈی کے شہداء کے صدقے میں بات دماغ میں آ گئی، نقل کر دو اس کو، آپ لے جائیے آج اپنے بچوں کو سنائیے کہ تمہارا امام کتنا چاہتا ہے تم کو، اور اس امام کی خواہش کیا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کا گناہ آپس کا ہے، انہوں نے جو ہے ہم کو گالی دی ہے، ہم نے ان کا کچھ چھین لیا، انہوں نے ان کو کچھ کہہ دیا، تب امام نے نہیں کہا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ اپنا حق معاف کرے گا، بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اہل بیت بھی جو ہے وہ اپنا حق معاف کریں گے، بندوں کا حق معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں امام نے دعا کیا کی ہے، پالنے والے اگر تیرے اور ان کے بیچ کا معاملہ ہے ان کو معاف کر دے۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے تو اللہ ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عجیب دعا ہے، خدا ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں کہوں گا، اور آج یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، مجھ کو پتا ہے کہ اس پر جو ہے بعض ہمارے جو چاہنے والے ہیں مومنین ان کو ہو سکتا ہے برا لگے، لیکن میرے بھائیو ٹھنڈے دل سے سوچو، نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ یہ حسین کی جو ہے یونیورسٹی اسی لیے ہے کہ بیان کرو ہمارے مسائل کو۔ امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کے بیچ کا معاملہ ہے تو ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہمارا آپ کا اختلاف ہے، ہمارا آپ کا جھگڑا ہے، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ان کو توفیق دے، اس دوسرے کو معاف کر دے رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ امام کی دعا رد ہو گئی، کیا کہیں گے؟ امام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ کسی پورے مجمع میں یہاں سے لے کے اس آخر دروازے تک کوئی انسان ایسا جس میں اتنی ہمت ہے جو کہہ سکے معاذ اللہ کہ ساری دعا تو قبول ہوئی مگر اپنے شیعوں کے لیے امام کی یہ دعا نہیں قبول ہوئی کہ اللہ ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے؟ تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مولا کی دعا رد ہو جائے گی، لیکن اس سے بھی تو انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہاں اختلاف ہے، ہمارا ایک دوسرے سے جھگڑا ہے، ہم ایک دوسرے کے اپنے خاندان والے ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا چھوڑ چکے ہیں، ہے نا؟ تو پھر کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ امام کی دعا رد نہیں ہوئی، رد ہو گئی؟ یہ تو ہمت ہے نہیں۔ تو ایک ہی بات بچتی ہے جو بڑی خطرناک، کہ امام نے اپنے شیعوں کے لیے دعا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے شاید ہم وہ شیعہ نہیں ہیں جس کے لیے امام نے دعا کی ہے۔ اگر شیعہ بننا ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر شیعہ بننا چاہتے ہیں تو آئیے آج ان شہداء کے، پنڈی کے لوگوں کے روح کو شاد کیجئے، یہ طے کر کے اٹھئے کہ چاہے میری غلطی ہو یا نہ ہو، میں خاندان والوں سے صلح کر لوں گا، میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں گا، میں اپنے رشتہ داروں کے آنا جانا شروع کروں گا۔ جیسے ہی ہم نے یوں شروع کیا ویسے ہی امام کی رحمتیں ہم پر پھر شروع ہو جائیں گی۔ صلوات بر محمد نام ہے سماعہ، چھٹے امام، اب یہ بات پھر گھومی اسی طرف، نام ہے سماعہ، چھٹے امام کے صحابی ہیں۔ سماعہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام کی بارگاہ میں پہنچا، چھٹے امام کی، تو کسی کے ہاں کوئی جاتا، خواہ کیسا مزاج ہے، خیریت ہے، تشریف ہے، اللہ بھائی ذرا سچا، کچھ نہ کرتا ہے کہ پہنچتے ہی بگڑ جائے گا کسی کے اوپر۔ سماعہ کہتے ہیں میں جیسے ہی امام کے پاس پہنچا، سلام کیا، بجائے اس کے کہ امام کہتے بیٹھو کیا حال ہے، فوراً امام نے سختی سے کہا سماعہ یہ کیا حرکت تمہاری ہے، یہ کیا بےہودگی تمہاری ہے؟ میں ڈر گیا، میں نے کہا مولا کیا ہوا؟
کہ تم نے اپنے اس ملازم کو جو تمہارا اونٹ چراتا ہے تم نے اس کو گالی کیوں دی؟ صلوات بر محمد وآل. یہ ہے تشیع. امام ہم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تم نے اپنے جو ہے نوکر کو گالی کیوں دی؟ سما کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. اب یہ نہیں لکھا اس میں کہ کیا ظلم کیا، اس کی وجہ سے اونٹ ضائع ہو گئے، کوئی اونٹ مر گیا یا کیا ہوا. سما نے کہا مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. امام نے فرمایا سما مگر ہم بدلے میں گالی نہیں دیتے. ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ کسی کو گالی دیں. صلوات پر محمد وآل. دوسری روایت، اور جلدی سے مسائب باتوں بات آگے بڑھ گئی. روایت کہتی ہے کہ ایک شخص آیا چاہنے والا امام کا، اب مس کر رہا میں اس کا نام کیسے، لیکن ارادہ تو کر کے آیا نہیں تھا کہ مجھ کو یہ پڑھنا ہے کہ اس کو دیکھ کے آتا. میں امام کے پاس آ کے کہتا ہے وہ صحابی مولا میرے چچیرے بھائی ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، اب میں نے تو طے کر لیا ہے اب جب ان سے قطع تعلق کر لوں. بس آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو اطلاع دے دوں، یا یوں کہیے کہ آپ سے اجازت لے لوں مولا اب حد ہو گئی ہے، اب ان خاندان والوں سے میں قطع تعلق کر لیتا ہوں. پتہ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ یہ کام مت کرو. وہ ظلم کر رہے ہیں نا، کرنے دو ان کو، مگر تم یہ کام مت کرو قطع تعلق کا، ورنہ جب عذاب آئے گا نا تو وہ تم کو بھی شامل ہوگا. ان کا جو عمل ہے وہ بھگتیں گے لیکن تم مت کرو. راوی کہتا ہے وہ صحابی کہتا ہے بات ہو گئی، میں چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا امام کے پاس. حضرت نے فرمایا کہ اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا مولا وہ ہمارے علاقے میں ایسی وبا آئی، طاعون کیا پھیل گیا کہ میرا خاندان پورا کا پورا مر گیا اور سب کی جائیداد مجھے مل گئی. کہ یہی ہے، تم بھی اگر یہ کرتے تو انہی کے ساتھ تم بھی جاتے. صلوات ور محمد وآل. بس ایک دو حدیثیں اور سن لیجئے. سلو ارحامکم، اپنے رشتہ داروں سے مل کے رہو. صلہ رحم عمر میں اضافہ کرتا ہے، صلہ رحم انسان کی روزی میں اضافہ کرتا ہے، قطع رحم انسان کی عمر کم کرتا ہے، قطع رحم انسان کی روزی کم کرتا ہے. ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں ٹھاٹ سے، اطمینان سے، شان سے ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. وہاں ہماری خاندان کا ایک آدمی جو ہے وہ وسفوٹ میں شہید ہو گیا، ہم نے پلٹ کے خبر نہیں لی اس کے بچے کی فیس جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ صلہ رحم، تمہاری عمر بھی کم ہو جائے گی، تمہاری روزی بھی کم ہو جائے گی. لیکن اگر رشتہ داروں سے مل کے رہو گے روزی بھی بڑھتی جائے گی، عمر بھی بڑھتی جائے گی. ایک شخص آیا ہے چھٹے امام کے پاس. حضرت نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، بار بار جو ہے تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا مولا میں کیوں بتاؤں، کیا بتاؤں؟ کہ سوچو کیا کرتے ہو تم؟ کہ کرتا ہوں میں تو مزدور آدمی ہوں، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں، 5 درہم ملتا ہے، اس سے اپنا خرچ چلاتا ہوں. ایک میرے ماموں ہیں بیچارے، ان کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کام کرنے کے لائق نہیں ہے، ان کا خرچ چلاتا ہوں. امام نے کہا بھائی یہی چیز ہے، یہی چیز ہے جو تم اپنے ماموں کا خرچ چلا رہے ہو، اسی بنیاد پر تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے. صلوات بر محمد وآل. اور اب باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 بج گیا، مسائل پر بھی مجھ کو آنا، لہذا جانے دیے، ورنہ کل پرسوں کے اس شکر سے میں اس کو جوڑتا کہ اس شکر کا کیا مفہوم ہے اور پھر کس طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جب آدمی خاندان کو لے کے چلے گا، رشتہ دار کو لے کے چلے گا. آخری بات یہ کہہ کر کے اور چلتا ہوں بغیر کسی مقدمے کے مصائب کی طرف کہ میرے بھائیو ان شہداء کو فراموش نہ کیجیے گا. وہ چاہے آپ کے عزیز ہوں چاہے آپ کے عزیز نہ ہوں، نہیں کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. خود دعا بھی پلٹ کے ہم کو لگنے والی ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. خدا تجھ کو اس شہید کا واسطہ ہے کہ آج جس کا تابوت لے کے ہم نکلنے والے ہیں، اللہ جہاں جہاں شیعہ پائے جاتے ہیں پروردگارہ بحق علی اکبر ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، شیعوں کی حفاظت فرما. ان کے دشمنوں کو اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت، ورنہ ان کو نیست و
نابود فرما. اور آج کی اس پوری مجلس کا مقصد صرف یہی دعا ہو, اور دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے. اب آئیے جو مصائب پڑھا جائے اس کو وسیلہ قرار دیں دنیا سے ان دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے. اللہ اکبر. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا مزاج پتہ ہے کیا ہے؟ اتنے نرم دل ہیں, اتنے نرم دل ہیں کہ اس دن پرسوں کب میں نے عرض کیا, جیسے ہی حر کے بیٹے نے آواز دی, حر جیسے ہی اٹھے, یہ مزاج اہل بیت ہے, جیسے ہی حر اٹھنے لگے امام نے کہا حر کہاں جا رہے ہو؟ حر نے کہا کہ مولا میرے بیٹے نے پکارا ہے, میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کے پاس. حسین نے جملہ کیا کہا, حر کیا غضب کرتے ہو, کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان کے جنازے پر جاتا ہے؟ سنیے اطمینان سے, یہ تو بس میں نے اتنی وقت گزاری کر دی, مصائب پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ 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 تجھے واسطہ ہے علی اکبر کا. اس لیے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, نہ ہم پڑھتے ہیں نہ آپ سنتے ہیں. ادھر کی توفیق ہوتی ہے تو پڑھا جاتا ہے, ادھر کی توفیق ہوتی ہے تو دل سے سنا جاتا ہے, ورنہ ذاکر پڑھتا رہتا ہے آدمی کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ توفیق کی کمی ہے. پروردگارا تجھے علی اکبر کا واسطہ ہے, ہم کو خلوص کے ساتھ اس وقت حسین کے جگر گوشے کے مصائب پڑھنے کی توفیق دے, اور ان کو خلوص کے ساتھ سننے اور رونے کی توفیق عطا فرما. پتہ ہے جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا کہ وہ شبیہ پیغمبر تھے. پہلے ایک آپ داستان سن لیجیے چھوٹی سی, کہ جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ, اللہ اکبر, ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے ملا عباس چاوش. چاوش نام نہیں ہے ان کا. یہ پرانے زمانوں میں جب پیدل قافلے جاتے تھے زیارتوں کے لیے نا, تو اس میں آگے ایک آدمی ہوتا تھا جو کاندھے پہ علم لے لیتا تھا, اور کچھ اشعار ہوتے تھے جو پڑھتے جاتے تھے, ہر کے دارد ہوا سے کرب و بلا بسم اللہ, اس طرح کے اشعار. تو وہ جو اشعار پڑھتا ہوا جاتا تھا اس کو کہتے تھے چاوشی پڑھنا, تو اس کو چاوش کہتے تھے. یہ عباس ہیں کہ جن کا یہ کام ہے, یہ ہر سال جاتے ہیں زیارت کے لیے, تو ان کا نام ہی پڑ گیا ملا عباس چاوش. کہتے ہیں مازندران ایک شہر ہے, مازندران کے قریب کوئی گاؤں تھا, گاؤں کے 30-32 لڑکے, یہ انہوں نے اچانک طے کیا کہ چلو یار اس سال چہلم کربلا میں کیا جائے. لڑکے سب تیار ہو کہ چلو بسم اللہ. پھر کسی نے کہا مگر ہم لوگوں کو کچھ آتا نہیں, کچھ پتا نہیں اس کے جو ہے وہ آداب کیا ہے, طریقے کیا ہے, تو کوئی ساتھ ہوتا جو جانکار ہوتا. کسی نے کہا بغل والے گاؤں سے عباس بھائی ہر سال جاتے ہیں, چلو عباس بھائی سے بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ چلیں. لڑکے آئے, عباس بھائی ہم لوگ کربلا جانا چاہتے ہیں. جاؤ مولا قبول کرے. نہیں ہم تو کچھ جانتے نہیں نا, آپ ساتھ چلیے, ہر سال جاتے ہیں نا آپ کی, ہم لوگ ساتھ چلیے. کہا جاتا تو ہر سال ہوں لیکن اس سال میرے اپنے کچھ مسائل ہیں. مسائل بتائیے آپ. لڑکوں نے ان کے مشکل حل کی, چل پڑے. 32 لڑکے سب نوجوان, آگے آگے ملا عباس, کاندھے پر عباس کا علم, ہر کے دارت ہوا سے کرب و بلا بسم اللہ. چلے جا رہے ہیں, دن بھر چلتے ہیں, رات میں رکتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر رکتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر یہاں تک کہ تقریباً آخری منزل آ گئی کہ اب گھنٹہ 2 گھنٹہ چلیں گے, اس کے بعد پہنچ جائیں گے. لیکن وہ منزل تھی وہاں رک گئے. جیسے ہی رکے اور رات ہوئی, دور سے روشنیاں نمودار ہوئی. ملا عباس کو پتہ نہیں کیا سوجھی, اچانک لڑکوں سے کہنے یہاں آؤ. لڑکوں کو اکٹھا کیا, کہ وہ سامنے روشنی دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہ پتہ یہ روشنی کہاں کی ہے؟ کہاں؟ کہ وہ کربلا ہے, وہی روضہ امام حسین ہے. دن بھر سفر کیا ہے, معلوم ہے تھکے ہو, لیکن اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ اور ہمت کر لو نا تو صبح ہونے کے پہلے کربلا پہنچ جائیں گے. آج شب جمعہ ہے, شب جمعہ کی فضیلت کچھ اور ہوتی ہے, پتہ نہیں اگلی جمعرات تک کون زندہ رہے کون. لڑکے بھی سب عاشق, چل پڑے, بسم اللہ چلیے. لڑکے چل پڑے. کہتے ہیں پہنچے سحر کے پہلے,
جلدی جلدی سامان رکھا، قبل اس کے کہ صبح ہو جائے چل کے پہلے زیارت کر لو، پھر کل دن میں غسل و آداب کے ساتھ زیارت کی جائے گی۔ مسافر خانے میں سامان رکھا، سیدھے پہنچے کہاں؟ روضہ امام حسین میں۔ جو لوگ گئے ہیں مولا ان سب کو پھر تو بلاؤ، اور جو نہیں گئے ہم سب کو خدا حسین کے روضے کی توفیق زیارت عطا فرما۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے انشاءاللہ جائیں گے دیکھیں گے۔ جتنے روزوں پر آپ جائیں گے اور وہاں ذریح پر آپ کی نظر پڑے گی تو ہر ذریح کیا 4 کونے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب امام حسین کے روزے پر آپ جائیں گے تو ذریح کے 4 کونے نہیں ہیں۔ یوں امام حسین کی ذریح آئی ہے ایسے، اور پھر یوں پتلی ہو کے پھر یوں گئی ہے۔ اسی لیے امام کی قبر کو قبر شش گوشہ کہتے، 6 کونا۔ کیوں کہ یہ تو قبر ہے امام حسین علیہ السلام کی، سینے پر امام حسین کے ہیں علی اصغر۔ اور یہ پائتی امام حسین کے جوان فرزند علی اکبر سلام اللہ علیہ۔ کہتے ہیں لڑکے گئے، آپ سوچئے سحر کا وقت ہے، علی اکبر کی قبر ہے، آپ تو تابوت لے کے آئیں گے نا، وہاں قبر علی اکبر اصل، اللہ اکبر، اصل قبر ہے علی اکبر کی۔ آپ تصور کیجئے اور سوچئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا۔ 32 لڑکے سب کے سب جوان، قبر علی اکبر، سحر کا وقت۔ کسی لڑکے نے کہا عباس بھائی جب اپنے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے آپ وہ والا نوحہ پڑھتے ہیں، بڑی رقت ہوتی ہے، آج یہاں وہی نوحہ پڑھ دیجئے۔ ملا عباس نے کہا میں کسی کی فرمائش نہیں سنوں گا، پہلے زیارت پڑھ لو، زیارت کے بعد بیاض کھولوں گا، جو نوحہ نکل آئے گا وہ پڑھوں گا، کسی کی فرمائش نہیں سنوں گا۔ زیارت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی زیارت کے بعد ملا عباس نے بیاض کھولی، اتفاق سے جو نوحہ نکلا وہ علی اکبر کے حال کا نوحہ نکل آیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں اتنے فاصلے پر میں بیٹھ کے قصہ بیان کر رہا ہوں تو آپ کا یہ حال ہے، اس وقت وہاں روضے پر جو لڑکے رہے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ ماتم ہوا خوب جم کے، خوب گریہ کیا۔ اس کے بعد کہتے ملا عباس نے بیاض بند کی، کہنے لگے بس چلو اب تھوڑا آرام کر لو، کل دن میں غسل اور آداب کے ساتھ آ کے زیارت کریں گے۔ اب ملا عباس کہتے واقعی کتنا مولا اپنے چاہنے والوں کو خود چاہتے ہیں۔ ملا عباس کہتے آئے ہم لوگ مسافر خانے میں، ابھی آنکھ لگی تھی کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے اسی خواب کے عالم میں اٹھ کے دروازہ کھولا، باہر نکلا، دیکھا ایک آدمی کھڑا، میں نے کہیے، کہنے لگے عباس آپ کا نام ہے؟ جی فرمائیے۔ کہا اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر دو، اپنے ساتھیوں کو الرٹ کر دو۔ کیوں؟ کہا آقا آ رہے ہیں۔ آقا آ رہے ہیں۔ پہلے جھٹکے میں عباس نہیں کون آقا؟ کہ وہی جن کی محبت میں تم لوگوں نے رات کو رات نہیں سمجھا، تھکان کو تھکان نہیں سمجھا۔ اب ان کو میرے مولا حسین کہاں کہ کہاں ہے آقا؟ بتاؤ ہم چلتے ہیں، آقا کیوں آئیں گے؟ کہ نہیں ہم کو جتنا حکم دیا گیا مجھ سے آگے نہیں کہہ سکتے۔ اتنے میں نے پھر آ کے جلدی جلدی اسی خواب میں اپنے دوستوں کو جگہ، اٹھو مولا آ رہے ہیں، اٹھو آقا آ رہے ہیں، اٹھو حسین آ رہے ہیں، کہ اتنے میں دیکھا دروازہ کھلا اور حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ تشریف لا رہے۔ میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، مجرم ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن اس کے باوجود وہاں سے جب یہاں تک آتے ممبر پر آنے لگتے تو کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جو مجھ سے 10 سال بڑے ہیں عمر میں، لیکن اس کے باوجود کھڑے ہو جاتے۔ کیوں؟ میری وجہ سے نہیں، عشق حسین میں میرے مولا کا ذاکر ہے،
میرے حسین کا ذاکر ہے. آج جہاں یہ محبت ہے کہ اگر حسین کا نوکر کوئی آ جائے تو آدمی کھڑا ہوتا ہے، کسی بزم میں اگر خود حسین آ جائے، لاکھ تھکا ہوا ہو آدمی بیٹھا رہ سکتا ہے. کہتے ہیں ملا عباس جیسے ہی آقا اندر ہے ہم لوگ کھڑے ہونے لگے. محبت سنیں گے آقا کی کیا ہے؟ فرمایا عباس تم لوگ تھکے ہوئے ہو، میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد امام نے فرمایا، بس اب مصائب کا آغاز اس قصے کے بعد ہو رہا. اس کے بعد امام نے فرمایا عباس جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ کہا آقا کیوں؟ کہا 3 چیزیں سبب بنی ہیں جس کی وجہ سے میں آیا ہوں. نمبر 1، جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں. اب آدمی کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ جو ہماری زیارت کو آتا ہے. مولانا اگر یہ بات سچ ہے تو یہ اتنے عاشق یہاں مرد عورت بیٹھے ہیں، آج قریب سے نہ صحیح دور سے ہمارا سلام لے لو. السلام علیک یا ابا عبداللہ، اجرکم علی اللہ. دوسری کبھی میرے بھائیو کبھی کسی کو اس کے پیشے کی وجہ سے حقیر مت سمجھیے، اس کی غربت کی وجہ سے اس کو ذلیل مت سمجھیے. پتہ نہیں کون بظاہر کچھ ہو، اندر سے کتنا قریب ہو امام کے، ہم کو آپ کو نہیں پتا. یقین کیجیے ایسا ممکن ہے کہ ایک معمولی سا رکشہ چلانے والا اپنے نفس کی طہارت کی بنیاد پر حسین کی بارگاہ میں حیثیت رکھتا ہو، اور اپنی گندگی کی وجہ سے ابا قبا کے باوجود تمہاری کوئی حیثیت نہ ہو. کیا پتا کس کو کیا مرتبہ ہے. کسی کو ذلیل مت سمجھیے، کسی کو حقیر مت سمجھیے. دوسری وجہ کیا بتائیے معاملے معلوم ہے؟ یہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں حسینیہ کے، وہ معمولی خدمت نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ جب تمہارے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے، ایک آدمی ہے جو دروازے پہ بیٹھ کے عزاداروں کی چپل ٹھیک کرتا ہے. جانتے ہو اس کو؟ ہاں مولا جانتے ہیں. کہ دوسرا کام یہ ہے کہ جب اپنے گاؤں واپس جانا تو اس کو ہمارا سلام کرتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اس کو ہمارا سلام کہہ دینا. اور تیسری بات کہ یہیں سے اب مصائب جوڑے گا. تیسری وجہ آنے کی یہ ہے کہ عباس اب جب کبھی ہمارے روضے پر آنا، جو چاہنا نوحہ پڑھنا، ہم منع نہیں کرتے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ کیا آقا کا اگر شب جمعہ ہو تو اکبر کے حال کا نوحہ مت پڑھنا. مولا کچھ غلط پڑھ دیا ہم نے؟ نہیں. کہ پھر کیوں؟ کہ شب جمعہ میرے روضے پر میری دکھیاری ماں فاطمہ یہ زہرا ہوتی، ان سے اکبر کے مصائب نہیں سنے جا. اجرکم علی اللہ. ماشاء اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. اور یہ میرا جملہ نہیں، یہ چھٹے امام کا جملہ ہے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی ہے. کیا کہا؟ میری دکھیاری ماں زہرا. اب آپ آئیے کربلا. وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ مجلسیں سنتے رہتے، میں زیادہ وقت اس میں نہیں لوں گا. یہ بات پکی ہے کہ کربلا میں روح فاطمہ موجود ہے. اور اب جتنے مصائب میں آگے پڑھ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں صرف ایک تصور ہونا چاہیے، زہرا دیکھ رہی ہے، فاطمہ دیکھ رہی ہے، اپنے لال حسین کی تنہائی فاطمہ دیکھ رہی ہے. کہ ایک وقت وہ آیا، روایتوں میں ہے کہ اکبر آئے. اکبر نے کہا بابا
مجھ کو بھی اجازت دے دو. آپ ذرا سا اگر ڈیپ مطالعہ کریں گے نا کربلا کی داستان کا تو ایک چیز آپ کو اس میں ملے گی, جیسا کہ بعض بزرگوں نے متوجہ کیا کہ حسین علیہ السلام نے سب کو کہا ہے جاؤ خدا حافظ, سب کو, حتیٰ قاسم کے لیے تھا انکار, لیکن جب امام حسن کا کاغذ آ گیا کہا جاؤ, اپنے ہاتھ سے بٹھلایا جاؤ خدا حافظ, سوائے علی اکبر کے. سب سے کہا حسین نے جاؤ خدا حافظ, حسین نے اکبر سے نہیں کہا جاؤ خدا حافظ. آپ کہیں گے جب حسین نے نہیں کہا تو اکبر گئے کیسے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مولا نے وہ طریقہ اپنایا کہ جس سے اکبر کو پتا چل گیا کہ بابا راضی ہے, مگر اکبر کی طرف رخ نہیں کیا. کہ کیا؟ کہ جیسے ہی اکبر آئے, بابا مجھ کو بھی اجازت دے دیجئے, میں بھی جانا چاہتا ہوں. ارے کوئی باپ جوان بیٹے کے چہرے کی طرف رخ کرے کہے جاؤ خدا حافظ, بجائے اس کے کہ حسین اکبر کی طرف رخ کرتے. روایت کہتی جیسے اکبر نے اجازت مانگی, اکبر کی طرف رخ کرنے کے بجائے حسین نے رخ کیا آسمان کی طرف. آواز دی پالنے والے گواہ رہنا, اب وہ جا رہا ہے جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا. جب کبھی میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا, نظر نہ لے اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا. اکبر سمجھ گئے, یا اللہ مجھے توفیق دے کہ ان کے سینوں کے اندر سے چیخ نکال سکوں حسین کے جوان کے لیے. اکبر سمجھ گئے کہ بابا راضی ہیں. ایک سوال آپ سے کروں جو اب رک رک کے پڑھوں گا. ابھی جو کربلا کا ماحول ہے, صبح سے جو حالات ہیں, اس میں اکبر جیسا بہادر, اس کے دماغ میں صبح سے کیا تصور ہوگا؟ کاش اجازت مل جاتی ہے, کاش میرے بابا مجھ کو بھیج دیتے, تب بتاتا ان ظالموں کو کہ علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے. صبح سے یہ تصور ہے کہ نہیں ہے؟ اور جیسے ہی اکبر کو اجازت ملی ہوگی, آپ کوئی کتاب لکھ سکتی ہے کہ اکبر کا جوش کیا رہا ہوگا؟ کوئی کتاب لکھ سکتی ہے کہ اکبر کا ولولہ کیا رہا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, اور اب یہ کوئی نہیں بتا سکتا کتنے جوش اور ولولے کے ساتھ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی اور جوش و ولولے کے ساتھ مقتل کی طرف گئے ہوں گے. لیکن اتنا تو ہر آدمی اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے نا کہ جوش و ولولہ ایسا رہا ہوگا کہ معمولی رفتار تو اکبر کے گھوڑے کی نہ رہی ہوگی. اتنا تو ہر آدمی سوچ سکتا ہے نا, کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اتنا تو عقل سے سوچ سکتے ہیں نا کہ اب اس صورتحال میں معمولی رفتار اکبر کے گھوڑے کی نہ رہی ہوگی. حسین کی عمر کیا ہے؟ 57 سال. حسین کی کیفیت کیا ہے؟ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا چکے ہیں. آپ عقل سے بتائیے حسین اس بھوک و پیاس و ضعیفی کے باوجود اکبر کے گھوڑے کی رفتار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آج 1400 برس کے بعد ہم بیٹھ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ حسین اس گھوڑے کے پیچھے دوڑ نہیں سکتے. کیا حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ میں بھلا اکبر کے گھوڑے کے پیچھے کیا دوڑوں گا؟ لیکن ہائے یہی محبت ہے. روایت کہتی ادھر اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حسین سے بیٹھا نہ گیا, گھوڑے کے پیچھے پیچھے. وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. نہیں چل سکے, گر پڑے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اکبر کو اطلاع کیسے ہوئی, اکبر کو خبر کیسے ہوئی. مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کیا, لیکن روایت کہتی جیسے ہی اکبر نے دیکھا اتر گئے, دوڑ کے آئے. بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے, آپ تو رخصت کر چکے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی امام کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ لیکن آپ بتائیے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ, کیا حسین نے اکبر کے سوال کا جواب دیا؟ بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے,
آپ تو رخصت کر چکے تھے بابا، اب کیوں چلے آ رہے ہو؟ حسین کیا جواب دے؟ بس ایک فقرہ فرمایا، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اچھا اچھا میرے فرزند جاؤ، میرے لال جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا میرے لال، جب تک سامنا رہے نا، جب تک سامنا رہے نا، تب تک مڑ مڑ کے اپنی شکل دکھلاتے جانا۔ اکبر میدان میں چلے گئے، حسین در خیمہ پہ بیٹھ گئے، ماں نے نگاہیں گاڑ دی، کچھ بھی ہو باپ تو باپ ہے، میں بچے کو کچھ ہوگا چہرہ بدلے گا، ہوا چہرہ بدلا، لیلا تڑپی، خیر تو ہے بڑا زبردست پہلوان ہے، دعا کرو، دعا ہوئی، اکبر واپس آ گئے۔ اب جو روایت کہتی ہے اکبر جو واپس آئے نا، بعض روایتیں کہتی ہیں 100، بعض روایتوں میں 200 یزیدیوں کو مار کے اکبر واپس پلٹے۔ اس دن میں نے کہا تھا نا کہ خیبر پڑھا جاتا ہے تو نعرہ حیدری لگتا ہے، ہائے اکبر کی بہادری کہاں پڑھی جائے، اکبر کی شجاعت کہاں پڑھی جائے۔ 200 لوگوں کو مار کے حسین کے پاس آئے، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، 25-30 ہزار کی بات نہیں ہے، 20-25 آدمیوں میں اکیلا گھر جائے، اپنے فن کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، کراٹے کی بنیاد پر 25 لوگوں کو زیر کر کے بغیر زخم کھائے پلٹ آئے، پورا خاندان واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جہاں بیٹھیں گے اس کی بات ہوگی۔ ذرا باپ کے دل سے پوچھئے، باپ کتنا خوش ہوگا اپنے اس بیٹے پر، شاباش تم نے خاندان کی لاج رکھ لی، بتاؤ بیٹا کیا انعام چاہتے ہو، کہے گا نہیں باپ کہے گا۔ اور حسین کا بیٹا 25,000 کے بیچ سے 200 کو مار کے بغیر زخم کھائے باپ کی بارگاہ میں آیا ہے، حسین کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ موقع ہے کہ نہیں، پلٹ کے پوچھے بیٹا، شاباش علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی، بتا بیٹا کیا انعام چاہیے؟ کہنا چاہیے حسین کو، نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہائے حسین کیا کہے، خود اکبر نے ایسا سوال کر لیا، حسین کا کلیجہ کباب ہو گیا، آواز دی بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس 5-7 منٹ کی زحمت و ختم دعا۔ جیسے ہی اکبر نے کہا بابا پیاس، پانی، روایت کہتی ہے حضرت نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ اکبر نے زبان کھینچ لی۔ دنیا میں اتنا مظلوم باپ نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر میں آپ کو ایک مثال دوں، اللہ ہر باپ کو اکبر کے صدقے میں جوان کے داغ سے محفوظ رکھے۔ کسی کا بیٹا ہے بیمار ہو گیا، خدا نخواستہ، ہزار خدا نخواستہ گردہ فیل ہو گیا، کینسر ہو گیا، یہاں لندن امریکہ دنیا بھر میں گھومتا پھرا، ساری جو ہے زمین جائیداد جو ہے وہ بک گئی، آخرش واپس لے کے آئے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کل یا پرسوں اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ سرہانے ایک طرف باپ بیٹھا ہے اکلوتے بیٹے کے، ایک طرف ماں بیٹھی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، گھر کے اندر جو چاول ابل رہا ہے وہ بھی دکان سے ادھار آیا ہے، باپ فقیر ہو چکا ہے، انتظار ہے کہ کب مر جائے، کہ اتنے میں مرتے ہوئے بیٹے نے آنکھ کھولی، باپ کی طرف دیکھا، بابا سیب کھانے کا دل چاہ رہا ہے، ماں انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، لاکھ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں ماں باپ، جہاں کبھی نہ گئے ہوں گے وہاں جائیں گے، اتنا دے دو اپنے بچے کو سیب کھلانا، پتا ہے مر جائے گا سیب کھا کے، ماں جہاں کبھی نہ گئی ہوگی جائے گی، برتن دھل کے ادا کر دوں گی، اتنا دے دو اپنے بچے کی آخری خواہش۔ آج تک غریب سے غریب باپ ہو، غریب سے غریب ماں ہو،
किसी को आज तक आपने सुना कि मरते हुए बेटे से ये कहे कि बेटा मजबूर है, जाओ जन्नत में सेब मिलेगा, जाओ जन्नत में अंगूर मिलेगा? सुना, दुनिया में सिर्फ एक आदमी ने जवाब दिया है, वो भी हुसैन। ज़बान निकालनी क्या करे, अंगूठी उतारी, ए बेटा दहल में रख लो, जाओ जन्नत में लाना सेराब करेगा। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। हुसैन ने अंगूठी दी, अकबर ने दहन में रखी, मैदान में आ गए। उसके बावजूद फौजों ने भागना शुरू किया। प्यासे अकबर, भूखे अकबर। ए जवानों, जिसका तुम अभी मातम करोगे ना, पता है कितना बहादुर था, इसके बावजूद इतनी सारी फौज कुछ उसका कर नहीं सकी। अब रिवायत जो बताती है, तारीख, वो ये है कि क्या किया जाए इस लड़के का, क्या किया जाए इस जवान का। तो कहते हैं कि तय यह हुआ कि अब ऐसे तो नहीं हो सकता, एक आदमी एक नेज़ा लेके, एक भाला लेके किसी दरख्त के आड़ में छुप जाए। जब अकबर तेजी के साथ हमला आवर हो फौज में, तो वो देख करके छुप करके नेज़ा मार दे। तारीख कहती है इधर से अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, एक तरफ से घोड़े की रफ्तार, उधर उसने पूरी ताकत से जो भाला मारा, आन के अकबर के सीने पे लगा। अकबर से घोड़े पे संभला न गया। या बता अलैका मिन्निस सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम ले लो। इमाम है इमाम, मामूली सब्र नहीं होता इमाम का। मगर पता है रिवायत क्या कहती है? बाज बुजुर्गों ने इस पर भी बहस की है। वो कहते हैं अकबर ने क्यों नहीं कहा अस्सलामु अलैका या अबता, अकबर ने उल्टा क्यों कहा अलैका सलाम या अबता, अलैका मिन्निस सलाम या अबता? ये जवाब के अंदाज में क्यों कहा? बाज बुजुर्गों का कहना था अकबर को पता था कि मेरी खबर सुन के मेरे बाप का आलम क्या होगा, लिहाजा अस्सलामु अलैक के बजाय उल्टा का अलैका मिन्निस सलाम, मतलब बाबा मेरा सलाम ले लो, आने की जरूरत नहीं है। कहते जैसे ही हुसैन के कान में आवाज पहुंची, ऐसा शाक लगा है मौला को, उठ तो गए, मगर रिवायत कहती है कि आका को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया, मगर चल पड़े। ऐना अली, ऐना अली, ऐना अली, ऐना अली, बेटा अली कहाँ हो, बेटा अली कहाँ हो, बेटा अली कहाँ हो? आवाज के सहारे पहुंचे। खुदा किसी को वो दिन न दिखलाए जो हुसैन ने देखा। आवाज के सहारे पहुंचे, सर को जानुओं पे रख लिया। बेटा मेरे लाल, कहां तकलीफ है? अकबर ने कहा बाबा नेज़े की अनी बहुत तकलीफ दे रही है। रिवायत कहती है हुसैन ने सर रख दिया जमीन। हाय बूढ़ा बाप है। अकबर ने रख दिया सर जमीन पर, हुसैन ने रख दिया अकबर का सर जमीन पर। दो जानू होके बैठ गए, आस्तीनों को समेट लिया। तारीख कहती है सीने तक अकबर के हाथ ले गए और या अली कह के जो नेज़े की अनी निकाली है, तो कहते हैं खून मिस्ल फव्वारे के उबलने लगा। इधर खून उबल रहा है। हुसैन की कैफियत जो तारीख ने लिखी है वो सुनिएगा आप। जवान की रूह आसानी से नहीं निकलती। कहते हैं खून फव्वारे की तरह उबल रहा था। अकबर जमीन गर्म करबला पर एड़ियां रगड़ रहे थे। उधर हुसैन की कैफियत यह है कि आका खड़े हो गए, आसमान को तकते हैं, हाथों को इस तरह मलते हैं, फरमाते जाते हैं बुनैयाम अला दुनिया बाद कलफा, बुनैयाम अला दुनिया बाद कलफ। बेटा तेरे पास जिंदा रह के क्या करूंगा, तेरे पास जिंदगानी है दुनिया में खाक। एड़ियां रगड़ रहे अकबर। मैं आज माशाअल्लाह 7 मजलिसें सुन लिया आपने ना। मैं जल्दी शेर वेर नहीं पढ़ता, लेकिन कभी कभी शेर वो होता है जो पूरा खुलासा बयान कर देता है। अकबर की शहादत रेड़ियां रगड़ने के सिलसिले में एक बुजुर्ग आलिम दीन का शेर है, वो मंजर कशी करते हैं, फरमाते हैं
کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمیں کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے، حسین تڑپ رہے ہیں کہ اتنے میں اکبر کی روح نکلی، کہتے جیسے ہی روح نکلی حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے کہ تاریخ کہتی ہے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بآخری فکرے اور ختم دعا، حسین دشمن کا بھی بیٹا مرتا ہے، سنی شیعہ نہیں دیکھا جاتا، ہندو مسلمان نہیں دیکھا جاتا، آدمی دوڑ جاتا فلاں کا جوان مر گیا، ہائے حسین جوان کی میت پہ بلک رہے، ایک آدمی نہ آیا جو حسین کا بازو تھام کے حسین کو جوان کی میت سے جدا کر دیتا، لیکن اب کیا کرے مولا، لاش کو لے جانا ہے، اکبر کا جنازہ اٹھایا، سر رکھا کاندھے پر، کچھ دور چلے، ہمت جواب دے گئی، رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر چلے، ہمت جواب دے گئی، تڑپ کے پکارا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ، مولا ہم نہ تھے، یہ دیکھو تمہارے جوان کے تابوت کی شبیہ